بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز بدھ 22 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کرفیو کے دوران غیر ملکیوں کو اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے علاقے قسیم میں پولیس نے کرفیو کے دوران ورکرز کی اسمگلنگ کی کوشش کرنے والے غیر ملکی ٹرک ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کرفیو کے دوران ٹرک ڈرائیورز اور نقل و حمل میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو ضرورت کا سامان لانے اور لے جانے اور کھانے پینے کی اشیاء بروقت مہیا کرنے کی ضرورت کے پیش نظر کرفیو سے استثناء دیے ہوئے ہیں۔ قسیم پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی ٹرک ڈرائیور نے اس سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات مالدار بننے کے چکر شروع کر دیا ہے۔ وہ کرفیو کے دوران اپنے ہم وطنوں کو ان سے بھاری رقم لے کر قسیم پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قسیم ریجن کے شمال مشرق میں واقع سامودہ تحصیل میں چیک پوسٹ پر ڈرائیور کو چیکنگ کے لیے روکا گیا۔ شک کی بنیاد پر ٹرک کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ اس پر پاکستانی ورکرز چھپے ہوئے ہیں۔ پولیس نے ڈرائیور اور اس کے ہم وطنوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ پاکستانیوں کے لیے 150 ٹن کھجوروں کا سعودی تحفہ۔ سعودی عرب نے رمضان کی آمد پر بردار ملک پاکستان میں نادر خاندانوں کے لیے 150 ٹن کھجوروں کا تحفہ بھیجا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق پاکستان میں متعین سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کھجوروں کا تحفہ پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا۔ شاہ سلمان مرکز امداد و انسانی خدمات پاکستان برانچ کے ڈائریکٹر خالد محمد العثمانی موجود تھے۔ اس موقع پر سعودی سفیر المالکی نے کہا کہ کھجوروں کا یہ تحفہ سعودی حکومت کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ شاہ سلمان اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان رمضان کے موقع پر اس قسم کے تحائف اپنے دوست ممالک کو بھجوا رہے ہیں۔ پاکستان کے کیبنٹ سیکرٹری طاہر رشید نے تحفہ وصول کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت اور اس کی قیادت کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کی حکومت ہر سال پاکستانی عوام کے لیے کھجوروں کا تحفہ بھیجتی ہے۔ یہ دونوں ملکوں اور ان کے بردار عوام کے درمیان ایک بے نظیر محبت کی مثال ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہونے پر اب اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی یعنی کہ ساما نے غیر ملکی کھاتہ داروں سے کہا ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا اکاؤنٹ اقامے کی میعاد ختم ہونے پر بند کر دیا گیا ہو تو وہ بینک سے رابطہ کر کے اکاؤنٹ کھلوانے کی کارروائی کرے۔ اخبار 24 کے مطابق ساما اس سے قبل تمام سعودی بینکوں کو تحریری طور پر مطلع کر چکی ہے کہ اگر کسی کا قومی شناختی کارڈ یا اقامہ ختم ہو جانے کی وجہ سے بینک کا اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہو تو اسے کھول دیا جائے۔ ATM کارڈ کسی کا ختم ہو گیا ہو یا ختم ہونے والا ہو تو اسے 10 شوال 1441 ہجری تک اس میں توسیع کر دی جائے۔ ساما نے تمام بینکوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ATM کارڈز میں توسیع اور انہیں کھاتہ داروں تک پہنچانے کا بھی انتظام کرے۔ اس سلسلے میں انہیں سہولتیں فراہم کریں۔ شناختی کارڈ یا اقامہ ختم ہونے کی وجہ سے کسی کا کھاتہ بند نہ کریں۔ اگر بند کر دیا گیا ہو تو اسے فوری طور پر بحال کر دیں۔ ساما کے مطابق یہ سہولت نئے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت، دیواروں اور غلاف کی صفائی۔ سعودی عرب میں غلاف کعبہ کنگ عبدالعزیز کمپلیکس کے ماہرین نے خانہ کعبہ کی چھت، دیواروں اور غلاف کی صفائی کا کام نہایت احترام اور پیشہ ورانہ انداز میں مکمل کر لیا ہے۔ مسجد الاحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی خانہ کعبہ کی صفائی اور غلاف کعبہ کی تعزین کا نظام الاوقات مقرر میں کیے ہوئے ہیں۔ اس کے مطابق یہ کام انجام دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس بحران کے پیش نظر خانہ کعبہ اور غلاف کعبہ کو سینیٹائز بھی کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کہ کنگ عبدالعزیز کمپلیکس کے ماہرین نے جدید ترین آلات کی مدد سے صفائی اور سینیٹائزنگ کا کام ریکارڈ وقت میں انجام دیا ہے۔ غلاف کعبہ کی چمک دمک اب بحال ہو گئی ہے۔ گرد و غبار صاف کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہر سال یہ کام انجام دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ اور غلاف کعبہ کی صفائی اور سینیٹائزنگ کی کارروائی سیٹلائٹ چینل کے ذریعے دکھائی گئی۔ سارا کام ایمان افروز ماحول میں انجام پایا۔ صفائی اور سینیٹائزنگ کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت، دیواروں اور غلاف کعبہ کو صفائی کے دوران معطر کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی صفائی اور سینیٹائزنگ کا کام مسجد الاحرام کی جنرل پریزیڈنسی کے سیکرٹری احمد المنصوری کی نگرانی میں انجام دیا گیا۔ انہوں نے سارے کام کی خود نگرانی کی۔ سعودی عرب کا رمضان میں کرفیو اوقات میں نرمی کا اعلان۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ رمضان میں کرفیو میں وقفے کے اوقات کار میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔
سعودی خبررساں ایجنسی SPA نے وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے وہ علاقے جہاں کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے مستقل لاک ڈاؤن نہیں ہے، وہاں کے رہائشی صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اپنی ضروریات کے لیے گھروں سے نکل سکیں گے، تاہم اس دوران انہیں دیگر علاقوں میں جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے شہر اور علاقے جہاں لاک ڈاؤن 24 گھنٹے کا نہیں ہے، وہاں رہنے والوں کو رمضان کے دوران صبح 9 سے شام 5 بجے تک اپنی ضروریات، جن میں امور صحت اور اشیاء خوردونوش کا حصول شامل ہے، کے لیے گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ وہ علاقے یا شہر جہاں کرفیو اور لاک ڈاؤن 24 گھنٹے کا ہے، وہاں بھی کرفیو میں نرمی کا وقفہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگا، تاہم یہ افراد اپنے علاقے کی حدود میں رہتے ہوئے ہی ضروریات زندگی پوری کریں گے۔ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے گاڑی استعمال کرتے وقت اس امر کی پابندی لازمی ہوگی کہ گاڑی میں ڈرائیور کے ہمراہ صرف ایک شخص ہی ہوگا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ علاقے جنہیں مستقل طور پر سیل کر کے وہاں کے مکینوں کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، ان پر یہ پابندی حسب سابق ہی برقرار رہے گی۔ ڈیوٹی کے دوران ماسک اور دستانے نہ پہننا خلاف ورزی میں شمار ہوگا۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی امور نے کہا ہے کہ میونسپلٹی بلدیاتی کونسلوں کے ورکرز پر ڈیوٹانوں اور حفاظتی ماسک کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ پابندی سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو نئے کرونا وائرس لگنے سے بچانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت بلدیات و دیہی امور نے مقامی شہریوں اور تارکین سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ میونسپلٹی اور بلدیاتی کونسل کے ورکرز کو ڈیوٹی کے دوران دستانے اور حفاظتی ماسک پہنے بغیر کام کرتے دیکھیں تو پہلی ہی فرصت میں 940 پر رابطہ کر کے اطلاع کریں۔ وزارت کے دستانوں اور ماسک کے استعمال کی پابندی نہ کرنا قابل سزا جرم ہے۔ یاد رہے کہ غیر ملکی ورکرز کی رہائش کو منظم کرنے والی کمیٹی ان دنوں مملکت بھر میں غیر ملکی ورکرز کی اجتماعی رہائش کے مراکز کو منظم کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے پرائیویٹ اداروں اور کمپنیوں کے مالکان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ 10 دن کے اندر رہائشی مراکز سے متعلق تمام معلومات مہیا کر دیں۔ سعودی کابینہ نے روڈ ٹو مکہ پروگرام کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعودی عرب میں روڈ ٹو مکہ کے نام سے عمرہ اور حج زائرین کو امیگریشن، کسٹم، صحت و شرائط کی پابندی اور سامان کی نشاندہی پر مشتمل سہولات فراہم کرنے کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق سعودی کابینہ نے منگل کو شاہ سلمان کی زیر صدارت ویڈیو اجلاس میں روڈ ٹو مکہ پروگرام میں شامل ممالک کے عمرہ اور حج زائرین کے لیے ماڈل پروگرام کی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے وزیر داخلہ کو یہ اختیار سونپ دیا ہے کہ وہ متعلقہ ممالک کے حکام کے ساتھ روڈ ٹو مکہ پروگرام میں شمولیت کے لیے مذاکرات کر کے اس پر دستخط کر دیں۔ مملکت نے سعودی ویژن 2030 کے تحت 2017 میں زائرین کو اپنے انداز کی نئی سہولت فراہم کرنے کا پروگرام روڈ ٹو مکہ شروع کیا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عمرہ اور حج زائرین سعودی عرب داخلی مسافروں کے انداز سے پہنچیں اور بین الاقوامی مسافروں سے متعلق امیگریشن، کسٹم، صحت و شرائط کی پابندی اور سامان پر علامتیں لگانے کی جو کارروائی مملکت میں ہونی چاہیے تھی وہ زائرین کے اپنے وطن میں مکمل کر لی جاتی ہیں۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔